اور ان محبتوں کو دلوں میں پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے دل و دماغ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے کہ شاید آج کی نشست میں حاضر ہونے کے بعد جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو آپ کی زندگی میں شاید ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک کوشش اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت کا مرکز بدل دیا جائے۔ جو انسان رب سے محبت کرتا تھا وہ شیطانی کاموں سے محبت میں گرفتار ہو جائے، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا وہ مال و زر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اور جب یہ محبت نکل جائے گی تو یہ انسان ایک بے جان لاشے کی طرح ہوگا، اور سفلی محبتیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت انسان کو بے راہ روی سے روک دیتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ کا وفادار بنا دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اخوت کا درس دیتی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیادی پر زمین کے اوپر بھی سکون نصیب ہوتا ہے اور زمین کے اندر بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اسی لیے شاعر مشرق نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ عشق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ایک بچی جو کبھی ماں کے سامنے کچھ نہیں کہتی، ایک بچی جو باپ کے سامنے نگاہوں کو نیچی رکھتی ہے، ایک بچی جو بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی، اگر وہ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جائے جس کی محبت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو، تو اس غلط محبت کی بنیاد پر اس کے اندر ڈیرنگ پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی بچی ماں کے سامنے بھی زبان درازی کرتی ہے، باپ کے سامنے بھی زبان درازی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ گھر سے بھاگنے پر بھی تیار ہوتی ہے، ایمان چھوڑنے پر بھی تیار ہوتی ہے۔ تو جب آوارہ کی محبت اس کے دل کے اندر اس طرح سے قوت پیدا کر دیتی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سچی محبت مدینے کے تاجدار سے ہو جائے تو پھر کتنی محبت اس کے دل میں پیدا، کتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا بھی سنوار دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن تھا، ان کے قدم نہیں بہکتے تھے، ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی جس کی بنیاد پر ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ لیکن جب سے شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گل ہونا شروع ہوا، یہ قوم تباہ ہو گئی، یہ قوم برباد ہو گئی۔ میدان جنگ کا معاملہ ہو، میدان امن کا معاملہ ہو، گھروں کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی گرفتار ہوا، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ آئیے، چونکہ مردوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے پیش فرما دی،
میں چاہوں گا ہماری وہ بچیاں جو علم کے حصول کے سلسلے میں کالج کی دہلیز پر پہنچتی ہیں اور پھر ان کی نگاہ بہکتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی ایسے کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم برباد ہو گئے۔ آج میں انہی کو سمجھانا چاہوں گا کہ تم کس بنیاد پر کسی ایسے سے محبت کرتی ہو جس کی زندگی داغدار، جو مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں، جس کی زندگی کو پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر خواتین کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو یہی خواتین پھر ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں جو بچے آنکھوں کا تارا بن کر کے موجود ہوتا ہے۔ وہی خاتون جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جائے، اس کا بچہ اس ماں کے لیے پیشانی پر کلنک نہیں بلکہ اس کی ماں کے لیے آنکھوں کا تارا بھی ہوتا ہے اور اس کی ماں کے لیے سر کا تاج بھی ہوتا ہے۔ پہلے کی ماؤں کا حال کیا تھا؟ انہوں نے پوری زندگی خرچ کی اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنانے کے اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنانے کے اندر، اور خود انہوں نے بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام اس طریقے سے پیے رکھا تھا کہ ان کی ایک ایک دھڑکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جانتے ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہار عطا فرمایا تھا، بلکہ ایک بار انہیں وہ ہار پہنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ رہی تب تک میرے گلے میں تو یہ ہار رہے گا، لیکن سنو، یہ مدینے کے تاجدار نے مجھے ہار پہنایا ہے، جب میں مر جاؤں تو یہ ہار بھی میرے ساتھ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ آقا کا دیا ہوا ہار وہ قبر میں اپنی نجات کا سامان تصور کرتی ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، بیٹے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کتنے دن ہوئے تم رسول اعظم کی زیارت نہیں کی، دیدار کے لیے نہیں گئے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی دنوں سے کاموں میں اتنے مصروف ہو کہ تم مسجد نبوی شریف نہیں جا پاتے۔ بیٹا بتاؤ آقا کے دیدار کو کتنا وقت گزرا؟ وہ کہنے لگے، ماں کچھ دن گزر گئے، میں حضور کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا، بس آج اجازت دیجئے میں جاؤں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی ادا کروں، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں۔ حضرت حذیفہ جب مسجد نبوی شریف تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے بعد غلاموں کا جمع غفیر اتنا رہا کہ حضرت حذیفہ کو وقت نہ مل سکا کہ اپنے دل کی بات حضور سے کہہ سکیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت گزر گیا، اور یعنی عصر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جمع غفیر، مغرب کے بعد جمع غفیر، عشاء کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدے کی طرف جانے لگے تو رسول اعظم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بھی جانے لگے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر حضرت حذیفہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ مائیں اپنے نبی سے محبت کتنا اپنے بچے کو سکھاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں جس طرح آج کی مائیں رات کو اپنے بچوں کو اسٹوریاں سناتی ہیں اور داستانیں سناتی ہیں،
خدا کی قسم اس زمانے میں خواتین رات کو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سنایا کرتی تھی، سرکار کی داستانیں سنایا کرتی تھی، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اے میری قوم کی بچیوں، اے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، ذرا اتنا تو سوچو کہ کس طرف آج ہماری قوم جا رہی ہے اور ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ ہماری بچیوں کو دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ کر لینا چاہیے کہ آپ اگر کسی ایسے کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں جس کی محبت آپ کا ایمان بھی چھین لے، آپ کی آخرت بھی برباد کر لے، اور یہ چند لمحوں کی محبت آپ کی آخرت کو برباد کر دے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، اور خواتین اسلام سے میں کہوں گا کہ اگر آج عورتوں کے قدم کے یعنی اگر کوئی عورت ماں بن جاتی ہے اور بیٹا اگر ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹے کی ولادت پر چہرہ اتارنے کی بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ذرا دیکھیں عورت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ ایک عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو جنت رسول اعظم نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ایک عورت اگر بیوی ہے تو قرآن کے ذریعے حضور پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آپ اندازہ لگائیں ایک عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی ولادت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر دیکھا ہے جس گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے گھر کی چھت سے لے کر کے آسمان تک نور کی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہاں اس کے گھر کسی بیٹی کا جنم ہوا ہوگا، آسمان سے فرشتے اس کے گھر پر سلامتی کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، دو بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، تین بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ یہ بیٹیوں کو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں وصال کے وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کس کی فکر بول رہی تھی؟ رسول اعظم کی زبان پر عورتوں سے متعلق یہ ارشاد موجود تھا کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری بچیاں کالج پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میرے آقا کا احسان بھول کر کے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تکالیف کے ہزار ماحول کے اندر بھی اللہ عز و جل کی بندیوں نے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سمیہ کی زندگی دیکھیں، حضرت آسیہ کی زندگی دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہزار تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ آج چند لمحوں کی محبت کے اندر عورتیں نہ جانے اپنا ایمان بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور برباد بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں یہ دنیا پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں، ایک جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، وہ قبر ہے، اور آخرت میں رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔
اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا حضور سے بڑھ کر کے بھی کسی انسان کا احسان تمہارے اوپر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کا ایک مشن شروع کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو حیات عطا فرمانے کے سلسلے میں، زندگی دینے کے سلسلے میں، زندہ رکھنے کے سلسلے میں ماں باپ کو بشارتیں عطا فرمائیں۔ لیکن ہماری بچیاں آج بھول گئیں، ہماری بچیاں آج فراموش کر گئیں آقا کے احسان کو۔ کس بنیاد پر تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ کس وجہ سے کسی لڑکے کو دل دے بیٹھتی ہو؟ کیا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ حضور کتنے حسین تھے۔ مردوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی توجہ چاہوں، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ ادھر ادھر دل نہ بیٹھو۔ لڑکے لڑکیوں کو دل دے رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے کو دل دے رہی ہیں۔ ماحول کتنا بگڑ گیا۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کی آوارگی کے اوپر پریشان ہوتے تھے، رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، آج بچیوں کی آوارگی کے اندر ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ بچوں کی آوارگی میں ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں حضور کی محبت کیسی تھی۔ آج جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بتاتے، ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت پیش نہیں کرتے، آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کا بچپنا پیش نہیں کرتے، آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کے احسانات پیش نہیں کرتے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں پہلے کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ننھے ننھے بچے گرفتار رہتے تھے، اٹھتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، سوتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آج یہ پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ بند کر دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی بارڈر پر بیٹھے رہتے، جب پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آنے والا ہے تو بارڈر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جب وہ قافلہ مدینے کی بارڈر پر پہنچتا، پڑاؤ ڈالتا فریش ہونے کے لیے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قافلے والوں سے پوچھتے، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اور جب قافلے والے کہتے کہ نہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، تو فرماتے تھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا تذکرہ، آپ کی ابرو کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کی لبہائے مبارک کا تذکرہ، آپ کی دست کرم کا تذکرہ، اس طریقے سے آنے والوں کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ مجمع والے قافلے والے چیخ اٹھتے اور کہتے کہ کاش ہماری آنکھوں نے اس رسول کی زیارت کر لی ہوتی۔